والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو ہفتہ واری سلسلہ درس میں انشاءاللہ کتاب تنبیہ الغافلین سے ہم غیبت کی مذمت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن اس سے قبل ایک بات کی طرف آپ تمام کو توجہ دلانا چاہوں گا. رمضان شریف کو گزرے ہوئے آج تیسرا اتوار ہے. 15 دن سے زیادہ ماہ رمضان کو بیتے ہوئے گزر چکے ہیں. تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں جو کچھ روحانی انرجی ہم نے حاصل کی اس کو ہم کیسے صرف کر رہے ہیں. رمضان شریف ایک رسمی طور پہ عبادات کے ادا کرنے کا مہینہ نہیں تھا بلکہ تربیت اور تزکیہ کا مہینہ تھا, تقوی کے حصول کا مہینہ تھا. اور یقیناً کچھ نہ کچھ ہر ایک نے اس سے اپنا حصہ اور اپنی غذا پائی ہے. تو اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے اس کو ہم کو اب آگے آئندہ رمضان شریف تک لے کے چلنا ہے. رمضان کی تو اپنی خاص برکات ہیں اور وہ غیر رمضان میں کسی کو بھی میسر نہیں آ سکتی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے سے جو پوٹینشیل یا جو انرجی, جو طاقت, جو روحانی قوت ہم کو حاصل ہوئی ہے اس کو ہم کیسے برتتے ہیں اپنی زندگیوں میں, اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے جو تقاضے ہیں رمضان شریف کے بعد کے. اب آئیے اصل بات جو تنبیہ الغافلین سے متعلق ہم کو آج بیان کرنی ہے اس میں ہم غیبت کے متعلق حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ باتیں بیان کی ہے آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کے معنی ہے کہ کوئی لفظ اپنے گفتگو سے وہ نہیں نکالتے مگر یہ کہ ان کے پاس ایک رقیب عتید موجود ہے. رقیب کے معنی ہوتے ہیں نگہبان کے, اور عتید کہتے ہیں ایسا جو ہے شخص جو غافل نہ ہو اور پوری توجہ سے اپنا کام کرے, مستعد. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس ارشاد پاک میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ ہوا میں اڑ گئے, بلکہ اس کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین ہیں جو تمہارے زبان سے نکلے ہوئے تمام باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں. اب جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت ریکارڈنگ کا تصور بھی نہیں تھا, تو اس واسطے بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیے, کافر ہو گئے. دور حاضر میں آپ غور کریے, سائنس نے یہ ثابت کیا ہے ہماری ہر حرکت, ہمارا ہر قول, اب آگے چل کے نہیں معلوم سائنس ہماری ہر سوچ کو بھی محفوظ کرے, بلکہ کئی آلات ایسے نکل بھی گئے ہیں جس کے اوپر تحقیق جاری ہے کہ لوگ جھوٹ ووٹ جب بولتے تو وہ آلے لگائے تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا, قرآن کی حقانیت کا پتہ چلا. تو ویسے تو ہم روزانہ بے شمار باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور یاد بھی نہیں رہتا کیا کیا بول دیے. ہم کو یاد نہیں رہتا ہوں گا, اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے. عزیزو یہ جو اعضاء جسم اللہ نے ہم کو عطا فرمائے, ہاتھ ہے, پیر ہے, کان ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, ہر عضو کے کچھ کام ہے نا. ہاتھ پکڑتا, پیر چلتا, آنکھ دیکھتی, کان سنتی. ایسے ہی زبان کا بھی کام ہے. زبان کا کام کیا ہے؟ ترجمانی کرنا, اظہار خیال. خیال میں ایک بات آتی, خیال کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ دوسرا جان لے, آپ کا خیال ہے تو اس کا اظہار کیسے کرتے آپ؟ میرے خیال میں ایسی بات آئی, بلکہ زبان سے کرتے. معافی الضمیر کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل میں کوئی بات آئی, محبت چاہت کسی سے آئی, ناراضگی کا اظہار کیسا کرتے؟ زبان سے کرتے. آنکھ سے کیا دیکھے؟ آنکھ بولتی, کیا آنکھ کا کام دیکھنا ہے, بولنا نہیں ہے, زبان بولتی. کان کا کام سننا ہے, کان کیا سنی؟ اظہار زبان کرے گی. ایسا آپ غور کریے کہ یہ زبان کا کتنا اہم رول ہے آپ کے وجود میں. تو ہاتھ پیر وغیرہ کے تھوڑے سے کام آئیں, ہاتھ پکڑ لیتے, دے دیتے, لے لیتے. پیر چلنے کے کام آتا, ٹھوکر مار دیتے, کبھی ٹھوکر لگ جاتی. آنکھ کا کام دیکھنا دکھانا ہے. زبان کے بہت کام ہے. بظاہر تو خالی آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں اچھے برے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بزرگان دین کہیں کہ دوسرے جو اعضاء ہیں ان ساروں سے جو گناہ اور برے کام ہوتے ہیں اس کو ایک طرف کر دو, زبان کے کام ایک طرف ہے. کیونکہ زبان جہاں آپ کے لیے ترجمانی کا کام کرتی ہے تو وہیں زبان اگر سچی نہ ہو تو جھوٹی ہوگی. زبان جو ہے غیبت کرے گی, جیسا کہ اس کے اوپر بیان ہوگا آج. زبان چغلی کرے گی, زبان دل آزاری کرے گی, زبان بہتان ترازی کرے گی, اور بھی بہت لمبی فہرست ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی لکھنے والے زبان کے کیا کیا گناہ ہیں. لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے. بغیر ہڈی کا گوشت ہے یہ, اور بغیر ہڈی کا گوشت مزے کا رہتا. تو ویسی چاہیے بھی مزے کا گوشت ہے, چلتے رہتا. تو اس پہ خدغن لگانا, اس کو قابو کرنا, لگام لگانا ضروری ہے. جیسے جسم سے کئی گناہ ہوتے نا, ایسے ہی انسان کے باطن میں بھی کئی گناہ ہیں.
اب یہ خانقاہیں کئی گرتی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، تعویذاں، فلیتے، خوالی، اس کے واسطے ہے سمجھتے لوگ کئی خانقاہیں تربیت گاہیں ہیں، عشق و محبت اللہ رسول کی پیدا کرنے کی جگہ ہے یہ۔ تو اب مقاصد چونکہ آنے والے اور خانقاہ والوں کے بدل گئے، اس واسطے خانقاہوں کا کام الگ ہو گیا۔ پہلے لوگ جو خانقاہوں سے وابستہ ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے ہوتے تھے، تربیت کے لیے ہوتے تھے۔ اب اصلاح تربیت خالی واعظ کہنے سننے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے پیچھے جانا پڑتا، مجاہدہ کرنا پڑتا، اپنی انا کو توڑنا پڑتا۔ اب خانقاہوں میں آپ دیکھیں گے ہاتھا پاؤں بہت پڑتے لوگ ہیں، تو کئی لوگوں کو اعتراض بھی رہتا ہے یہ ہاتھا پاؤں کو پڑھنا بھائی، اور نیک لوگ ہاتھوں کو پڑھا لے رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، نیک آدمی کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے کوئی ہاتھ پڑے، میں تو نیک باقی نہیں رہتا ہوں، میرے پاؤں پڑے لوگ۔ لیکن ہم اگر کسی کو نیک سمجھتے ہیں جس کی تعظیم ہمارے دین میں رکھی بھی گئی ہے، تو اس کے ہاتھ پاؤں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ پسند نہ کرے کہ اس کی تعظیم کی جائے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا اصل میں، اس سے زمین نرم ہوتی، اور زمین جب تک نرم نہیں ہوئی بیج ڈالے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو خانقاہوں میں اپنے شیوخ کی، مرشدین کی وغیرہ کی تعظیم برائے تعظیم نہیں ہے، ہر عمل سے ایک مقصود رہتا۔ تو کسی کی تعظیم کرنے اور کسی کی بزرگی کو تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کسی چیز کی قبولیت کی راہ کھلتی، دروازہ کھلتا۔ جو لوگ متکبر رہتے، مغرور رہتے، انہوں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے کہ میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو سب معلوم، سب آتا، سب کر سکتا ہوں، یہی تکبر ہے نا بھائی، کسی کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے کو سب کچھ سمجھنا۔ تو تعظیم کرنے سے، ماں باپ کی کوئی اگر تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، تو وہ شخص کچھ سیکھتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے نہیں سیکھ سکتے، یہ مقصد ہے ایسا۔ تو خانقاہوں میں تعظیم سکھائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، اور مجاہدہ سکھائے جاتے ہیں جو کم سکھائے جا رہے ہیں، اور لوگ کم اس کے لیے آ رہے ہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ تربیت کیسا ہوں گی، بولو آپ دیکھو، کوئی بھی چیز کے حاصل کرنے کا ایک فارمولہ رہتا ہے نا بھائی۔ آپ کو بریانی کھانا ہے تو بریانی بولتے بریانی حاضر ہوتی ہے، جنت ہے یہاں پہ، جو بولے مل جانے۔ یہاں بریانی کھانا ہے تو پیسے رہنا جیب میں پہلے، پھر اس کے بعد میں اگر گھر میں بنانا چاہ رہے ہیں تو سودا سلوف ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک ماہر رہنا پکوان کا جو بریانی پکانا جانتا، پھر انہیں بھی بڑے احتیاط سے پکایا تو بریانی صحیح پکتی، نہیں تو پورا کپا ہو جاتی۔ اگر سب ڈال دیا، گوشت، مسالہ اور چاول سب ڈال کے ہلا جلا کہتے تو وہ تہاری بولتے، اس کو بریانی نہیں بولتے۔ تو ایک مزیدار چیز کھانے کے واسطے اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کا تعلق زبان کی لذت سے ہے۔ تو روحانیت تو بڑی لطیف چیز ہے، ایسی حاصل ہو جاتی کیا، اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے۔ تو اب لوگوں کو عادت کیا ہوگی، بولتے ہو ٹچ فونا جب سے نکلے ہر چیز میں ٹچ میں کام ہونا بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، روحانیت میں نہیں ہوتا۔ روحانیت میں تزکیہ ضروری ہے، تزکیے کے لیے صحبت ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے۔ تو میں بات کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی روحانی امراض سے ہے۔ زبان سے جو برائیاں ہوتی، جب تک آدمی کی روحانیت صحیح نہیں ہوئی، زبان کی برائیوں سے اور دیگر باطن کی جو برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بخل ہے، حرص و ہوا ہے، اس سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ خالی معلومات ہے، یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، اس کے نئے عمل کرنے پر نقصانات کیا ہے وہ بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ عملی چیز الگ ہی ہے، خالی سن لینے سے کسی سے غیبت کی عادت چھوٹ جائے ضروری نہیں ہے، تھوڑے دن چھوڑ بھی جاتا، بھول جاتا۔ مجاہدہ ہو کے جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، آدمی ان بری خصلتوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک کہ دل پاک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات نہیں آتے دل میں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک جگہ پہ تجلیات آتے ہیں اس کے دلوں میں۔ حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حسد، کینہ، تکبر بھرا ہوا ہے، گندی نالی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسا متوجہ ہوگی اس کی طرف، اس کی تجلیات نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال آئینہ جتنا بزرگوں والے صاف رہا، صورت صاف دکھتی۔ تو اس واسطے یہ آئینہ صاف کرنے کے واسطے خانقاہیں رہتی، یہ مقاصد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذہن نشین کرنے۔ ہاں اب ضمناً اگر کوئی اپنے شیخ سے رجوع ہو کے یا کسی مرشد کے پاس آ کے دعا لے رہا، کوئی وظیفہ لے رہا، کوئی تعویذ لے رہا، جائز ہے، اجازت ہے، لیکن اصل مقصد خانقاہ کا یہ نہیں ہے۔ تو پھر بزرگاں کئی کو دیے تعویذ، بزرگاں بھی دی، ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تعویذ، جب یہ نہیں دینا تھا یا نہیں ہونا تھا تو لکھے گئے کو پھر، تو مطلب یہ کہ لکھے اس واسطے کہ دینا تھا اس کو، لیکن اصل مقصد نہیں ہے، ضمناً نہیں ہے کہ ہمارے سلسلے کا مرید کوئی ادھر ادھر جا کے یا کوئی اہل سنت والجماعت کا آدمی بھٹک نہ جائے، اپنے دنیا کی خاطر آخرت برباد نہ کر لے، اس کے واسطے یہ کاموں میں بھی بزرگان دین مدد کرے اپنے متوسلین، وابستگان اور مریدین کی۔ مگر اصل مقصد ان کا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ لوگوں کو تعویذوں کا دل دادا بنا دے۔ کبھی ایسا ہو جاتا کسی کی کوئی حاجت رہتی، کسی شیخ سے پوری ہو گئی تو اعتقاد ہو جاتا، اس ہو گیا تو انہیں جڑ گیا تو پھر اعتقاد کی وجہ سے اس کو رہنمائی کرے تو قبول کرتا ہوں۔ یہ مقصد بزرگان دین کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مقاصد کو پیش نظر رکھنے اور اس کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے غیبت کے حوالے سے پچھلے 2-3 ہفتوں سے چل رہا ہے سلسلہ، آج انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا، کیونکہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے، کیونکہ یہ بیماری ہے بھی بہت خطرناک اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی بھی ہے دنیا میں، یعنی یہ عالمگیر بیماری ہے یہ غیبت کی بیماری۔ تو اس کے حوالے سے ایک ذیلی عنوان ہے، خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ خنزیر بولتے بد جانور کو بولتے ہیں، پگ، تو خنزیر کا گوشت کو مسلمان کھاتا حرام ہے۔ حضرت خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جامع مسجد میں تھا کہ لوگ کسی کی غیبت کر رہے تھے تو میں نے انہیں روکا۔ تو حکم کیا ہے، کوئی غیبت کرا تو روکنا ہے، نہیں سنے تو اٹھ کے چلے جانا ہے، سننا نہیں ہے بیٹھ کے۔ تو حضرت ان کو روک کے تو وہ اس سے رک کر کسی اور کی کرنے لگے، ایک صاحب کے بارے میں برا بول رہے تھے، تو حضرت بولے نہیں بولنا میاں، غیبت بری چیز ہے، تو ان کا تذکرہ چھوڑ دیا، دوسروں کا شروع کرے۔ اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، عادی جب ہو جاتے تو یہ بیماری اب کبھی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی یہ خراب چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بولا تو برا دکھتا، دشمن دکھتا ہے، بڑے نیک بن کے بتا رہے ہیں ہمارے کو روک رہے ہیں، کبھی انہوں نے کرے گا، ایسا بولتے لوگ اس کو جائز کرنے کے واسطے۔
تو حضرت فرماتے پھر وہ اس کی کرنے لگے دوسرے آدمی کی. تو کسی بات میں نے بھی کچھ کہہ دیا. اب حضرت کی زبان سے بھی نکل گیا آدمی آ رہا ایسی ہے, بلکہ جنرل ٹاپک میں کبھی کسی کا تذکرہ ہوا تو اپن بھی بول دیتے ہیں ہاؤ بے لیڈر ایسی رہتے, ہاؤ بے ویسی رہتے. تو شاید حضرت بھی کچھ بول دیے. تو اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک لمبا سیاہ شخص آیا اور اس کے پاس ایک تھال تھا کہ جس میں خنزیر کے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا, اور مجھ سے کہنے لگا کھاؤ. میں نے کہا خنزیر کا گوشت کھاؤں؟ ایک مسلمان ہو کے بخدا میں تو نہیں کھاؤں گا. اس نے مجھے بری طرح جھڑکا اور کہنے لگا جو تو نے کھایا وہ اس سے بدتر ہے. وہ کیا تھا, غیبت کرے تھے. تو ایک مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے نا, قرآن میں آیا. تو مسلمان مردار بھائی کا گوشت سور کے گوشت سے بدتر ہے, کیونکہ مسلمان کا گوشت تو حرام ہے نا, اور وہ بھی احترام اس کا کعبے سے بڑھ گیا. حدیث شریف میں آیا مسلمان کا آبرو اور اس کی عزت. تو وہ اگر کوئی کھایا تو خنزیر کا گوشت کھانے سے بدتر ہے. اسے میرے منہ میں ٹھوسنے لگا حتیٰ کہ میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا. بخدا میں نے 3-4 دن تک کھانا نہیں کھایا, لیکن میرے منہ میں اس گوشت کا ذائقہ اور بو آتی رہی. اب آپ بولیں گے ان کو ہوا ایسا, ہمارے کو نہیں ہو رہا. اللہ والے تھے, اس واسطے ان کی اصلاح کر دی گئی. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ غلطی پہ رہنے نہیں دیتا, حفاظت فرماتا ہوں. تو آپ کو ایسا جو ہے اشارہ بات نہیں ہو کہ آپ کی اصلاح ہو گئی. عمر بھر کرتے رہتے, مر جاتے اسی پہ, تو مگر ہم کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے نا. دیکھو اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایت رہتی. دوسرا ایک عنوان ہے لیکن تیرا مسلمان بھائی تجھ سے نہ بچ سکا. حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں الیاس بن معاویہ کے پاس بیٹھا تھا, ایک شخص گزرا اور میں نے اس کی کوئی بات کی تو الیاس نے کہا خاموش ہو جاؤ, یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرے انہوں حضرت سفیان. تو حضرت الیاس ان کو خاموش بٹھائے. تو سفیان نے ان کو خاموش بٹھایا حضرت الیاس کو. تو پھر سفیان نے مجھ سے کہا کیا تو نے رومیوں سے جہاد کیا؟ رومی اس زمانے میں عیسائی مذہب کے لوگ تھے. میں نے کہا نہیں. پھر پوچھا کیا ترکوں سے جہاد کیا؟ تو وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے رومی اور ترکی تجھ سے بچ گئے لیکن تیرا مسلمان بھائی نہ بچ سکا, یعنی ان سے تو لڑا نہیں, تو اپنے مسلمان میں کی برائی کرا. پھر میں نے دوبارہ ایسا نہ کیا. تو ایسا پہلے اللہ والے اصلاح کر دیتے تھے اور لوگ قبول بھی کر لیتے تھے. اب نہ اصلاح کی ہمت ہو رہی لوگوں میں, نہ قبولیت کی طاقت ہے کسی میں. کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی غلط کر رہے ہیں مت کرو, تو اس کو برا سمجھنے لگتے, اس کے دشمن ہو جاتے, بلکہ دوسروں کے سامنے اس کی اور غیبت کرنا شروع کر دیتے. انہوں بڑے نیک بن رہے ہیں, انہوں ہم کو سکھا رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں ان کی اماں ایسے, ان کے بابا ایسے, ان کے بچے سے, اس قسم کی باتیں کرتے. حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں جس مجلس میں ہو رحمت باری اس سے ہٹ جاتی ہے. اب اللہ کی رحمت ہٹ گئی تو کیا ہے, زحمت ہے زندگی. تو 3 کام جہاں ہوتے کرتے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی وہاں سے. پہلا دنیا کا تذکرہ. دنیا کا تذکرہ بول تو ایسی باتیں جس سے دنیا کی محبت بڑھے. محبت کس کی بڑھانا؟ اللہ کی, رسول کی محبت بڑھانا, اہل بیت صحابہ کی محبت بڑھانا, نیک لوگوں کی محبت دل میں بڑھانا. کہیں ایسی باتیں ہو رہی جس سے دنیا کا انکریجمنٹ کر رہے ہیں آپ, مال کی محبت پیدا کر رہے ہیں کسی کے دل میں, عزت شہرت کی محبت پیدا کر رہے ہیں. تو اس قسم کی اگر کوئی کاروائی چل رہی ہے تو وہاں سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی. دوسرے لوگوں کی جہاں غیبت ہوتی ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, یہ موضوع سے مناسب بات. تیسرے ہنسی, یعنی بے جا ہنسی, چچورا پنا, جوکنگ کی محفلیں, اس قسم کے جو معاملات ہوتے. دیکھو آدمی مسکرائے, کوئی اچھی ہنسی کی بات پہ ہنسے, ہمارے دل میں منع نہیں ہے, لیکن چھچورا پنا اور بے جا ہنسنا اور ہنسی کے لیے اہتمام کرنا, لطیفہ گوئی کوئی موقع سے ہو جائے, کوئی لطیف بات کر دے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے, کوئی منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ایسے کئی واقعات احادیث مبارکہ وغیرہ میں بیان ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود خوش طبعی فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک بڑھیا آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ دیکھو لوگوں کا عقیدہ کیا تھا. آج لوگ بولتے حضور کو معاذ اللہ یہ نہیں معلوم, وہ نہیں معلوم, بدعقیدگی اس مقام پہ پہنچ گئی. تو وہ جو خاتون تھی حضور کے زمانے کی, حضور سے پوچھی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کیا؟ تو اس کو پتا تھا کہ حضور جانتے ہیں کون جنت میں جائیں گا کون نہیں جائیں گا, جبھی تو پوچھ رہی نا, میں تو پوچھتی گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی بلکہ چلے نماز. اب واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیا بول دیے؟ بولے بوڑھی کو آپ گئے بات سے روتے بیٹھے یہاں پہ. تو حضور فرمایا میں کیا بولا؟ میں یہی انہیں پوچھی جنت میں جاؤں گی کیا؟ تو نہیں جاتی بولا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو بلا کے بولے بڑھیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, جوان کر کے بھیجے جائیں گے فرمائے. تو انہیں خوش ہو گئی سنتے کہ جنت لذتوں کی جگہ ہے نا, تو جوانی کے ساتھ لذتیں جڑی ہوئی ہے. بوڑھا آدمی داتا نہیں ہے اور کمزور پڑ گیا, کیا مزہ آتا اس کو, کھائے تو مزہ آتا, نہ کچھ دیکھے تو نظر اٹھتی بیچارے کی وہ چیز کی طرف, نہ جمتی, ڈھیلا ہو جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے جنت کے لیے جوانی عطا کر کے جنت میں بھی تو خوش ہو گئے. تو ایسا خوش طبعی بہت سے واقعات بیان کرتے تو بات لمبی ہوتی. تو حضور بھی خوش طبعی فرماتے تھے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم کی نہ رہتے تھے. احادیث میں ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. آخرت کا امت کا غم دل میں تھا, چہرے انور پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا. صحابہ دیکھتے ہی حضور کے چہرے انور کو خوش ہو جاتے تھے. بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے, کیا کہتے ہیں شاعر, بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. سرکار کے چہرے کو دیکھتے ان کا غم تکلیف پریشانی یہ کب ہوتا معلوم, محبت ہونا پڑتا. ہم کو جس سے محبت رہتی ہے اس کا چہرہ دیکھے تو سب غم بھول جاتے. جیسا دیکھو آپ ایک آدمی دن تمام کام کو جاتا, نوکری کر کے گھر کو آتا, بچی آئی بھاگتے ہوئے, ابا بولتے ہیں کیسا غم دور ہو جاتا. ان کا کسی کو تجربہ محبت کرا تو اپنے اولاد سے سب کچھ رہتی محبت. اب جس سے محبت نہیں رہتی ان کا چہرہ دیکھتے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا, موڈ بدل جاتا. تو محبت بہت اہم چیز ہے. محبت نہیں ہے تو زندگی کا مزہ نہیں ہے. اور آج کل سب سے زیادہ کمی اس کی شارٹیج اس کے چاہے.
تو محبت کیسا ہوتی؟ اچھائیوں کو دیکھنے کی عادت رہنا. لوگ عیبوں کو دیکھتے انہیں ایسا ہر ایک کے اندر عیبیں نکال دے رہے ہیں. معاذ اللہ ایسی طبیعت بن گئی. کس میں عیب نہیں ہے؟ اللہ رسول کی ذات پاک ہے. عیب سے باقی سب میں عیب نکل سکتے نکالنے بیٹھے تو. چاند اتنا چمکتا لوگوں کو اس میں بھی دھبا دکھتا ہے ہر ایک میں. تو اچھائیاں دیکھنا سیکھو. تو مختصر یہ کہ 3 کام جہاں ہوتے وہاں پہ اللہ کی رحمت ہٹ جاتی. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مومن کو تجھ سے 3 چیزیں ملے تو محسنین میں سے ہوگا. محسنین کس سے بولتے؟ نیک آدمی کو بولتے. مسلمان کو تجھ سے 3 چیزیں ملے تو نیک لوگوں میں بول رہے ہیں. حضرت اب ہمارے پاس نیک لوگوں بولتے کون ہونا بھائی؟ داڑھی ہونا, ٹوپی ہونا, نماز ہونا, روزہ ہونا. ٹھیک ہے یہ بھی عبادات ہے. یہ آدمی جو ہے یہ بھی کام کر کے نیک بنتا. لیکن ہمارے پاس دین میں صرف نماز روزے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی. نماز روزہ بھی اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم نیک بنیں. تو نیک کیسا بنتے؟ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے رہنا. نماز کا اثر کیسا ہوا؟ نماز کا اثر ہوا نہیں ہوا کیسا معلوم ہونا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے رہنا. ماں باپ کے ساتھ, پڑوسوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رہنا. جانوروں پرندوں کے ساتھ تک اچھا سلوک رہنا ایک مسلمان کا. بھیجا کسی کو اذیت نہیں پہنچانا, کسی کو تکلیف نہیں دینا. حدیث شریف میں آیا ایسا کوئی آدمی چیخ پکار کرا جس سے ایک دم کوئی آدمی دہشت میں مبتلا ہو گیا تو وہ بھی بہت بری بات, گناہ ہے بولے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک صاحب جو ہے سواری پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے, ذرا بھربھرا پنا کر کے گر گئے. گرتے جو ہے سب صحابہ کی ہنسی نکل گئی. کبھی ہوتا نا ایسا ایک دم کوئی گاڑی پہ بیٹھنے یا گر جاتا ہے یا کچھ بھی ایسی حرکت کرتا ہے بھربھرے پنے کی تو ہنسی آ جاتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے اس کو. بولے تم جو ہے اس کی موت کے ذمہ دار ہے. فرمایا یعنی شخص اگر مر گیا تو اس جو گناہ ہے وہ تمہارے پر بھی ہے کیونکہ تم اس کے اس حرکت پر جو اس کو تکلیف ہوئی خوش ہوئے. تو مسلمان کی تکلیف پہ بھی خوش ہونے کا حکم نہیں ہے. تو ہمارے سے راحت پہنچنا ہر ایک کو. جی اب راحت نہیں بھی پہنچی تو تکلیف تو نہیں پہنچنا. تو زبان سے بھی نہیں پہنچنا, ہمارے کوئی عمل سے بھی نہیں. تو کیا حضرت یحییٰ بن معاذ کیا فرماتے ہیں اگر مومن کو تجھ سے 3 چیزیں ملے تو ہم بھی مومن ہونا پڑتا, پھر اس کے بعد محسن بنتے. تو محسنین میں سے ہوگا ایک, اگر تو اسے نفع نہ دے تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچا. تو ہونا تو کیا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نفع پہنچائے. نہیں پہنچا سک رہے تو نفع کئی طریقے سے ہوتا, مال سے بھی ہوتا, قول سے بھی ہوتا, عمل سے بھی ہوتا. مال سے کیسا ہوتا؟ کسی کو دے دیے, دلا دیے, مدد کر دیے مالی طور پہ. کوئی کھاتا پیتا آدمی بھی اس کو کچھ دیے تو خوشی ہوتا ہے, تحفہ بولتے اس کو. غریب کو دیے تو صدقہ بولتے ہیں. تو دینے دونوں میں بھی رزلٹ کیا آ رہا؟ پیسے جا رہے ہیں, خرچہ ہو رہا. کچھ بھی خرچہ کسی پہ بھی کرے تو اچھی بات ہے ہمارے دین میں. اور زبان سے کیسا ہوتا؟ خیر خواہی کی گفتگو کرنا, نصیحت کرنا, کسی کی کوئی بات ایسی بولنا جس سے اس کا دل میں کوئی دکھ تکلیف ہے تو دور ہو جائے. تسلی دینا بولتے اس کو, جیسے پرسا دیتے کسی کو یا تعزیت کرتے یا پھر جو ہے کسی کو عیادت کرتے, ہم ہمت افزائی کرتے. کوئی نقصان ہو گیا تو کوئی پریشانی آئی تو بولتے صبر کرو انشاءاللہ, یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا بات دوسرا ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی بولتے ہیں نا تسلی کے الفاظ. اور عملاً کیسا ہوتی بولے تو بھاگ دوڑ کر کے کسی کا کوئی کام کر دیے, کسی کو ہمارے کام سے کچھ فائدہ ہو جاتا تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے. تو یہ سب کچھ بھی فائدہ. تو اصل بنیاد اس کی کیا ہے؟ خیر خواہی کا جذبہ دل میں رہا تو زبان, ہاتھ, مال سب یہ کام میں خرچ ہوتا. تو بول رہے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نقصان تو مت پہنچاؤ. مطلب زبان سے, عمل سے, پیسے سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. دوسرے اگر خوش نہ کر سکے تو غمگین بھی نہ کرے. کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کو خوش کرنا چاہیے ایک مسلمان کو. یہ نہیں کر سکے تو اس کو غمگین بھی نہیں کرنا. اب یہ غمگین کرنے کا بھی یہی مرحلہ زبان سے ہوتا یا پھر کوئی عمل سے ہوتا یا پیسے خرچ کر کے بھی لوگوں کو تکلیفیں دیتے. تیسرے اگر تعریف نہ کر سکے تو مذمت بھی نہ کرے. اچھا تعریف بھی بیجانے کرنا جس کو چڑھانا بولتے. بعض لوگوں کو اپنا کام نکالنا رہتا تو آدمی میں جو خوبیاں نہ رہتی چپ تو بھی اس کے وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں, انہیں پھول گیا تو اپنا کام نکال لیتے. تو بری بات ہے, ایسا کسی کو دھوکہ دینا ہے. یہ واقعتاً تعریف کیا ہے؟ جتنی اس کے اندر کوئی خوبی ہے اس کی بات کرو, وہ بھی اس کے منہ پہ چڑھانے کے بجائے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرنا, دعا کرنا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھ, اس کو سلامت رکھ, اس کو دنیا دین کا فائدہ پہنچائے. ایسا طریقہ ہوتا. اور مذمت بولے تو غیبت. تو یہ ہمارے موضوع کی مناسبت سے تیسری بات ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف, اس کی اچھائی دوسروں کے سامنے نہیں بیان کر رہے ہیں مت کرو, برائی بھی مت بیان کرو. اچھا آخری بات اس حوالے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے کچھ فرشتے ہم نشین ہیں, یعنی ہر ایک انسان کے ساتھ کچھ فرشتے رہتے. جب وہ اپنے کسی بھائی کا اچھا تذکرہ کرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی یہی خوبی ہو, اور جب کسی کا برا تذکرہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ابن آدم تو نے سطر بند کا سطر کھولا, یعنی اس کا یہ راز, اس کا یہ عیب چھپا ہوا تھا تو کھول دیا. اپنے گریبان میں جھانک اور اللہ کا شکر ادا کر جس نے تیری سطر پوشی کی کہ ہمارے اندر بھی بے شمار عیب ہے, لوگوں کو نہیں معلوم. ہم بڑے نیک بھلے اچھے کپڑے پہن لے کے اپنے عیبوں کو ڈھانپ لے سمجھتے, ہم داڑھی رکھ لے کے ہمارے کمیوں کو ہم چھپا لیے سمجھتے, اپنی داڑھی کی آڑ میں, اپنے مذہبی باتوں کی آڑ میں, اپنی شخصیت کی آڑ میں اپنے عیبوں کو ہم چھپا لیے سمجھتے. اللہ چھپا رہا, اللہ نہیں کھولنا. ستار العیوب ہے انہیں. اور حدیث شریف میں آیا کوئی کسی کی پردہ پوشی دنیا میں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کے سطر کو, یعنی اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, انہیں ایک دعوت میں مدعو کیا گیا, حضرت کو دعوت دی. جب گئے اور بیٹھ گئے تو کہنے لگے فلاں نہیں آیا. تو ایک شخص نے کہا فلاں بھاری بھرکم ہے, یعنی عیب بیان کرے, موٹا تازہ ہے, چلنے نہیں آتا, اس کو اس واسطے نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے کہا میرے ساتھ ایسا میرے پیٹ کی وجہ سے ہے, جب میں کھانے میں آیا تو میں نے مسلمان کی غیبت سنی اور چلے گئے اور 3 دن تک کھانا نہ کھایا. کیا بولے حضرت میرے کو بھوک لگی, کھانا کھانے دعوت میں آیا تو یہ مسلمان کی غیبت سننا پڑا. تو یہ غیبت کیوں سننا پڑا؟ کھانے کی خاطر, اور کھانا پیٹ کی خاطر. لہٰذا حضرت بولے کہ یہ کھانا میرے کو مصیبت میں غیبت کی مبتلا کرا, حالانکہ خود نہیں کرے, سننا پڑا تو بھی برا ہے سننا. تو آپ کیا کرے, چلے گئے وہاں سے, نہ صرف چلے گئے 3 دن تک کھانا نہیں کھائے. ایسا اپنے نفس کو عتاب کرتے تھے بزرگان دین, ایسے ہی ان کو یہ مراتب نہیں ملے. تو بہرحال عزیزو, باتیں تو اور بھی بہت ہے اس کتاب میں جو اس میں سے منتخبہ چند باتیں آپ کو سنایا. اور یہ سب بیان کرنے سے مقصود کیا ہے, ہم جانیں کہ یہ ایک ایسی بری بلا ہے
جو ہم میں ہر ایک کو لپٹی ہوئی ہے، تو ہم میں ہر کوئی یہ برائی میں مبتلا ہوا ہوں گا، تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا. اور اس کے حوالے سے احکام یہ ہے کہ اگر جس شخص کی ہم غیبت کیے ہیں تو وہ زندہ ہے تو جا کے اس سے تنہائی میں معذرت خواہی کرنا کہ بھائی میں نہیں بولنا تھا، بول دیا. جو بھی بولا بولتا نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی دل کو، ویسا بھی تکلیف نہیں پہنچانا. میں آپ کی یہ غیبت کرا بلکہ اس کے سامنے بول رہے تھے، تو اس کو یاد آ گیا، تو جب یاد آیا تکلیف ہوتی. تو اس واسطے کیا بولنا؟ کچھ نازیبا باتیں، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے بارے میں نہیں بولنا تھا میری زبان سے نکل گئی، میں معذرت چاہ رہا ہوں آپ سے. پھر تنہائی میں گڑ گڑا کے اللہ سے بھی معافی طلب کرنا، مولا تو غیبت حرام قرار دیا تھا، میرے سے وہ عمل سرزد تھا، تو بھی معاف فرما میرے. تو اب یاد رکھو، ایسا کرنے سے دعائیں ہماری قبول ہوں گی، ان کے زبان اور دل پاک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہم کو حاصل ہوگا، اور لوگوں میں بھی ہمارے بارے میں اچھی رائے اللہ دلوں میں ڈالے گا، ہمارے بارے میں لوگوں کے دل اللہ صاف کر دے گا. تو اس واسطے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا آپ کو، ہم کو سب کو ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف غیبت سے بلکہ ہر وہ بری بات اور بری خصلت جو اللہ کے نزدیک، اس کے حبیب کے نزدیک ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اب آئیے فقہی مسائل میں کتاب آداب اسلام جو حضرت محمد بن ابی بکر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 573 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی تقریباً آج سے 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو اس کا یہ اردو ترجمہ ہے جس میں ہم آداب دعا آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کچھ آداب دعا بیان ہوں گے. اس میں وہ مقامات جہاں دعا کرنے پر مقبول ہوتی ہے، افضل مقامات دعا کرنے کے، تو افضل مقامات میں دعا کرے فرما رہے حضرت. اور میدان جنگ میں فی سبیل اللہ سب بندی کے وقت دعا کرے. اللہ ایسی نوبت لائے کہ کبھی جہاد کی نوبت آئے تو ہم وہاں جائیں، تو وہاں دعا سنیں، دعا کریں اللہ کے حضور میں. اور بارش برستے وقت دعا کریں. اور وہ دعا بھی لکھے ہیں، الحمدللہ بعدد کل قطرۃ انزلھا وما هو منزلھا الی یوم القیامہ. ترجمہ ہے یعنی اللہ کی تعریف ہے بارش کے ان قطروں کی تعداد کے برابر جو اس نے اب تک اتار دیا ہے اور قیامت تک اتارے گا. کتنے ہوں گے جناب وہ بارش کے قطرات؟ کوئی بول سکتا کیا؟ کوئی نہیں جانتا. ستاروں کی گنتی نہیں جانتے، ریت کے ذرات کی گنتی نہیں جانتے. بارش کے قطرات جو برس گئے اور جو قیامت تک برسیں گے کون جانتا. تو کیا پیارا انداز ہے دعا مانگنے کا. آپ یہ دیکھو، جس میں یہ عربی میں یاد کرے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی تو اپنی زبان میں بول سکتا ہے، اللہ جو بارش آپ اس سے پہلے نازل فرمائے اور قیامت تک جو نازل فرمائیں گے اس کے قطرات کے برابر آپ کی تعریف ہے. اب یہ بھی کیا ہے، ہم جو باتیں سمجھتے ہیں وہ ان باتوں کے حساب سے ہم کو دعا سکھا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہم تو ایسی ہے کہ اس کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو یہ دعا یاد کر لینا. ہاں، اور خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے تو دعا کرے. حدیث میں آیا ہے کہ مقبول مقام ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا. خانہ کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان دعا کرے، اور رکن یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان دعا کرے. اور بعض مخصوص دعائیں بھی اس کی علماء لکھے ہیں، عمرہ وغیرہ طواف کرنے کے طریقوں کے اس میں لکھی ہوئی رہتی ہے. نہیں تو جو چاہے دعا آپ کر سکتے. اگر وہ جو دعائیں لکھے ہیں وہ اگر یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو جو دعا آپ کو یاد ہے عربی زبان میں یا عربی میں نہیں ہے تو اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اچھا، اہم ترین مقاصد و مطالب کے لیے دعا کرے. اب اہم ترین مقاصد ہمارے پاس کیا رہتے؟ دکان چل جانا، شادی ہو جانا، ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ ہر انسان کے یہ تقاضے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے. چھوٹی چھوٹی چیز مانگ سکتے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے. معمولی چیز بھی حدیث میں آیا، جوتے کا تسمہ بھی ہے تو تم اللہ سے مانگو بول کے آیا، تو جو چاہے مانگ سکتے. لیکن ایک ایمان والے کے نزدیک بہت اعلیٰ مقاصد ہے نا. اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، کیا اے اللہ دین کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگنا. گناہوں سے معافی طلب کرے، یہ بہت اہم چیز ہے. گناہ جب تک معاف نہیں ہوں گے، بندہ اپنے گناہوں کے میل و کچیل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں حاصل ہوتا اس کو. تو گناہوں سے معافی مانگے، عافیت طلب کرے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دو چیزیں ضرور تم اپنی دعاؤں میں مانگو، ایک مغفرت، دوسرے عافیت. عافیت بولے تو آفات سے، بلایات سے، ناموافق حالات سے انسان بچا رہے. کیوں؟ کبھی ایسا ہو جاتا کہ عافیت اڑ گئی تو آدمی کا جینا محال ہو جاتا، حادثات شروع ہو جاتے، ایسی چیزیں ہو جاتی کہ انسان سوچ نہیں سکتا، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا. اچھا، یقین اور رحمت کے حصول کے لیے دعا کرے، اللہ میرے یقین میں مضبوطی عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما. ایسی دعائیں کرو. اور جامع ترین دعا یہ ہے، بول رہے کیا ہے؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھایا قرآن مجید میں، اور اس کا کتنا پیارا معنی ہے. اے ہمارے پروردگار عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی. تو دنیا کی بھی اچھائی طلب کرنا، آخرت کی بھی اچھائی طلب کرنا. اور ایک دعا ہے، اللہم اعطنی کل خیر واعذنی من کل شر. اے اللہ دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی. یہ تو پہلی دعا ہے. اور دوسری دعا کیا ہے؟ ہر خیر مجھے عطا فرما اور ہر شر سے مجھے بچا. اور افضل ترین دعا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کے لیے دعا کرے. نہیں، ترتیب یہ ہے کہ دعا جب مانگے تو پہلے اپنی ذات کے لیے مانگے اور دوسروں کے لیے، اس کے بعد میں ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، امت ہے، اس کے بعد. لہٰذا اسی کو غنیمت جانے، انہیں اپنے لیے جو مانگا ہے. باپ کی دعا بیٹے کے لیے غنیمت ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس کی دعا کس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے. تو کیا مانگنا؟ امریکہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، لندن جاؤ، نہیں، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما، اس کے دین کی حفاظت فرما، شر سے اس کو محفوظ رکھ، اس کا خاتمہ اچھا کر، میرے لیے اس کو ثواب جاریہ بنا. یہ مانگنا. دنیا تو جو مقدر میں ملتی وہ بھی مانگو، لیکن جو اس سے زیادہ اہم اور دائمی چیزیں اپنی اولاد کے لیے وہ طلب کرو کہ وہ صالحیت پر چلے، نیک راستے پر چلے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے سکھلائے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
اے ہمارے پروردگار ربنا حب لنا عطا فرما ہم ربنا حب لنا من ازواجنا ہماری بیویوں میں و ذریاتنا ہماری اولادوں میں قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسا بن رہی ہے آج کل؟ بلڈنگاں بنانا, گاڑیاں لینا اور بھی اچھے برے کئی کام ہیں وہ کرنا. آنکھوں کی ٹھنڈک اصل میں اولاد کے دیندار ہونے سے ہے. ماں باپ جب دیکھے نماز پڑھا بچہ, ذکر کر رہا میرا بچہ, ہاں دین کے اوپر چل رہا میرا بچہ, تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں. وجعلنا اور بنا ہم کو للمتقین اماما, متقیوں میں آگے آگے رہنے والا امام بنا متقیوں کا. تو ایسی دعائیں مانگنا اپنے اولاد کے لیے. تو باپ کی دعا بیٹے کے لیے غنیمت ہے, اولاد کی دعا والدین کے لیے غنیمت ہے. کیا کہ اللہ ان کو سلامت رکھ, ان کی عمر دراز کر, ان کا سایہ ہم پر دراز کر, ان کی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھائے دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے, اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپن, میری پرورش کی, میرا لحاظ رکھا, تو ان پر رحم فرما. ایسی دعا کرنا. غائب آنے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کی جلد قبولیت کی امید ہے. منہ پہ نہیں, میں دعا کر رہا ہوں آپ کے واسطے, ٹھیک ہے محبت کے اظہار کے لیے بول رہے ہوں گے, لیکن واقعی میں آپ کو محبت ہے تو اکیلے میں دعا کرنا ان کے لیے, غائب آنے میں ان کے دعا کرنا. ہاں اللہ کے ہاں محبوب ترین دعا بندے کا یہ قول ہے, اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. سبحان اللہ, یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کرنا اللہ کے ہاں محبوب ترین دعا ہے. کیا بات ہے صاحب, آپ کو محبت رہی سرکار کی امت سے تو کریں گے ان کے حق میں دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر, اے اللہ مغفرت فرما لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہ بخش دے. رحمتا عامہ یعنی عام رحمت و مغفرت کے ساتھ. مریض کی دعا میں رغبت کرے, اسی طرح رغبت کرے امام عادل کی دعا میں اور روزے دار کی دعا میں اور مسافر کی دعا میں. یہ لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں تک کہ وہ سفر سے لوٹے, کیونکہ مسافر مشقت میں رہتا نا, تو اس واسطے اس کی دعا مقبول. اور غازی بول تو جو راہ خدا میں لڑنے گیا کی دعا میں, جب وہ جنگ جیت کر واپس اپنے گھر لوٹ کر آ رہا ہو اور مظلوم کی بد دعا سے بچے, اور کوئی بھی اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرے, اللہ مجھے ہلاک کر دے, اللہ مجھے برباد کر دے معاذ اللہ, نہ کسی کے لیے کرنا نہ اپنے لیے کرنا, اور نہ اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعا کرے. کئی مائیں ہیں بچوں کو بولتے مٹھی میں ملو, ایسے باتیں جو بولتے وہ بد دعا ہے, وہ سوچنا کیا بول رہے ہیں. اس میں آئے تو بچوں کو بد دعائیں دے دیتے مائیں, بری بات ہے, کیونکہ مسلمان کی زبان خیر کے ساتھ کھلنا. کیونکہ اگر وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو پھر دعا مقبول ہو جائے گی, سوچ کے دینا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ظالم کے خلاف بھی بد دعا سے بچتے ہیں, یعنی کوئی ظلم بھی کیا ان پر تو وہ بد دعا نہیں کرتے, بولے ایسے بھی لوگ ہیں. ایسا کرنا ان کے لیے قیامت کے دن تخفیف کا موجب ہوگا, یعنی ان پر جن کو عذاب ہو سکتا عذاب کی کمی کا باعث ہوگا. تو یہ چند آداب تھے دعا کے جو بیان ہوئے. انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آئندہ اتوار کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اب آئیے آخر میں حسب روایت اولیاء اللہ کے واقعات میں سے کچھ واقعات بیان کریں گے, جس میں پہلے واقعے کا عنوان ہے موتی کے 4 ٹکڑے. موتی جب ٹکڑے ہو جاتا تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی, ثابت موتی کی قیمت زیادہ رہتی, ٹوٹ جانے پر اس کی قیمت ختم ہو جاتی. تو اس سے متعلق ایک واقعہ ہے. ایک نیک بخت پارسا انسان کے پاس بادشاہ نے اپنا 20 قیمت موتی امانت رکھا. یعنی ایک بادشاہ کے پاس بہت قیمتی موتی تھا, تو انہیں کیا کیا, ایک نیک اللہ والے آدمی کے پاس رکھ کے بولا میری امانت ہے یہ, آپ اپنے پاس حفاظت سے رکھیے. اس نیک انسان نے بادشاہ کی امانت کو جتن کے ساتھ محفوظ جگہ لا رکھا. اتفاق سے اس کا ایک لڑکا تھا, کسی طرح وہ موتی لڑکے نے پا لیا. انہوں نے رکھے تھے محفوظ مقام پہ, بچہ کھیلنے کودنے والا تھا, اس کے ہاتھ کو لگ گیا اور اسے پتھر مار کر پھوڑ ڈالا, اور موتی کے 4 ٹکڑے ہو گئے. پارسا شخص اس واقعے سے نہایت فکر مند ہوا کہ امانت تھی بھائی اور میں حفاظت نہیں کر سکا, اور خیال کیا کہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ بادشاہ کو معلوم ہے تو سزا دیں گے انہوں, تو ذرا پریشان ہو گئے انہوں. مگر اس کے ایک دوست نے اسے شہر بدری کے ارادے سے باز رکھا. دوست بولا کہ بھائی آپ ایسا کیسا چھوڑ کے جاتے, پہلے تو موتی ٹوٹ گیا سو غلط, اب بھاگ گئے تو اور بری بات ہو جاتی. اور اسے یہ اشعار سکھائے کہ اسے پڑھتا رہے انشاءاللہ العزیز, مشکل آسان ہو جائے گی. عربی میں اشعار اس کا ترجمہ ہے. تو وہ اشعار کیا ہے, دعائی اشعار ہے وہ, اور بعض اشعار میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, آدمی سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتا نہیں تو دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے پوشیدہ مہربانیاں ہیں کہ پوشیدگی کی وجہ سے انہیں ہوشیار انسان بھی نہیں جان پاتا. شعر کا ترجمہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت سی چھپی ہوئی ایسی مہربانیاں ہیں, اور وہ اتنی چھپی ہوئی ہیں کہ ہوشیار سے ہوشیار آدمی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اللہ کی مجھ پر مہربانی. اور دوسرا شعر ہے, اور بہت سی راحتیں تکلیف کے بعد آئیں, بہت سی راحتیں تکلیف کے بعد آتی ہیں, جن سے مغموم دل کا اضطراب ختم ہو گیا. یعنی دل جس سے غمزدہ تھا مصیبتوں سے, وہ جب حل ہو گئیں یا اس کے بعد جو راحتیں آئیں تو وہ غمدور ہو گیا. اور بہت سے حادثے جو صبح کو باعث قلق بول تو پریشان کرنے والے تھے, انہیں سے شام کو مسرت پیدا ہو گئی. جب کسی دن تجھے اپنے احوال پریشان کریں تو اللہ واحد ایکتا بزرگ پر اعتماد کر. یہ اشعار کا وہ مطلب تھا. بولے میاں یہ وظیفہ ہے تم پڑھ لیتے رہو, بلکہ وہ اشعار دوست صاحب دے کے چلے گئے. اچھے دوست اچھے باتیں بتاتے, برے دوستاں بری طرف لے جاتے. اس واسطے بولے صحبت بہت اہمیت رکھتی. اور آپ دیکھ لو حضور فرمائے کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو, تو پہلے تو دیندار لوگوں کو دوست بنانا, اور دیندار لوگوں میں بھی خوش عقیدہ لوگوں کو دوست بنانا. کئی لوگ نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, ذکر کرتے, تبلیغ کو جاتے, بلکہ دوست بنا لیتے, انہیں ایمان خراب کر دیتا, پھٹکا دیتا. تو اہل سنت والجماعت کے دوستار رہنا. کل ہی جو ہے ایک خاتون, کل نے پرسوں جمعرات کے دن آئے تھے, 2 دن پہلے آ کے بولے حضرت فلاں میرا بچہ ہے, ایک وقت آپ کے پاس علاقے میں مرید کرائی تھی. اب انہیں اپنے دوستوں میں جا رہا تو میرے کو بول رہا فاتحہ نے دینا, وہ نہیں کرنا, درگاہ کو نہیں جانا, ایسے باتیں سکھا رہا اور میرے کو ٹوک رہا. تو میں بولا اماں مرید تو کرائے تھے, اس کو سمجھانے مرید ہوتے گئے, اور خالی مرید کرا دے تو ہو جاتا, انہیں آنا, صحبت میں بیٹھنا, دین سیکھنا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں آیا, بری صحبتوں میں رہا تو عذاب آ گیا اس کے اوپر.
تو عام لوگوں کا کیا ذکر ہے، صحبت کی آپ بربادی کرتی دیکھو آپ. تو خیر میں ان کو بولا آپ سمجھاؤ بچے کو، اس کو جو بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں انہیں سنتے جا رہا، ان کی بات صحیح سمجھ رہا، تو آ کے ہم سے بھی سنو بولو، ہماری بھی، اس کے بعد فیصلہ کرو بولو. اب ایسے ہی بولنا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے نا بھائی. اور آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے ان کی بات سنتے سنتے برابر اثر ہوتا ہے. یاد رکھو آپ، کئی لوگ ایسے سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، میں کٹر ہوں میں. اور کئی ہمارے اہل سنت والجماعت کے ماں باپ کو دیکھا میں بدعقیدوں کے مدرسے میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں بچہ کیا کر رہا، پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا، یہ پڑھ کہاں پڑھ رہا، پوچھ تو اس کے بعد بولتا ہوں یہ مدرسہ کس کا، آپ کو معلوم کیسا ڈالیا؟ نہیں حضرت کچھ نہیں، ہمارا بچہ سو گھر میں ہے، فاتحہ دیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. مگر ان کو اندازہ نہیں ہے. اگر انہوں مدرسے میں ڈالے ہیں اور انہیں استاد کا اثر قبول نہیں کرا تو پڑھتا نہیں. اور جب استاد کا اثر قبول کریں گا یقیناً استاد کا عقیدہ آتا اس کے دل میں برابر آتا. میرا چیلنج ہے کوئی یہ کر کے بتا دے کہ انہیں وہاں جائے اور اس کے اوپر اثر نہ ہو. اگر انہیں ٹوٹلی ادھر نہیں بھی گیا تو اہل سنت کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات میں تو مبتلا ہو جاتا ہوں، ڈلمل ہو جاتا ہوں. تو بہت اہم بات ہے یہ، مدرسے کا انتخاب، صحبتوں کا انتخاب، استاد کا انتخاب، رشتے کا انتخاب، چننے کا معاملہ جو رہتا اس میں بہت اہم رہتا. تو مختصر یہ کہ بتانا ہے چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ ڈال دیتے، چھوڑ دیتے بچے، بعد میں وہ ماں باپ کو آ کے بولتے تم لوگ یہ کر رہے ہیں جو شرک ہے، پوری زندگی تم لوگ آپ گمراہی میں گزار دیے. تو کتنا صدمہ ہوتا ماں باپ کو. تو اس واسطے عقیدوں کا سودا مت کرو، ایمان کا سودا مت کرو. میں بولوں گا انہیں حافظ قرآن نہیں بنا تو آپ کو پوچھنی ہے، کیونکہ حفظ کروانا مستحب ہے، لیکن انہیں اگر بدعقیدہ ہو جائیں گا تو آپ کو یقیناً پوچھے کہ اس کو آپ کئی کو ایسے ماحول میں لے کے گئے تھے. اور کئی ماں باپ بچوں کو صرف دنیا دار بنا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. خالی اس کی سوچ یہ بناتے پیسے کمانا ہے، وہ کرنا ہے بس. آنا کیا ہے سکھاتے، بچپن سے بچوں کو جانا کیا ہے بھی سکھانا، یعنی کمائے بھی تو کسی کو دینا ہے، دلانا ہے. ایسے ہی اپنے لیے سوچتے، دوسروں کا سوچنا نہیں سکھاتے. گھروں میں ایسی ماحول ہو گیا، آپس میں اختلافات رہتے ہیں، کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں آئیں تو کمرے میں لے آ کے شبائی کھا لو، ان کو نہ کو دو. یہ تربیت ہوئی بعد میں آپ چاہیں گے ماں باپ کو نہیں دینا بول تو کہاں سے دیتا جی. تو بچپن سے اس کو وسعت نظری، وسعت قلبی، اونچی سوچ اگر رکھے تو اس کا معیار اونچا رہتا. تو تربیت کرنا پڑتا. اچھی صحبتیں ضروری ہے اس کے لیے. صحبت کی بتانا چاہ رہا ہوں اہمیت کیا ہے. تو بہرحال اچھا دوست تھا انہیں، تو اچھی بات سکھایا اپنے دوست کو کہ دیکھ میں میدان چھوڑ کے نہ کو بھاگ، جو ہوگا ہو گیا. اور تو یہ شعر پڑھ، یہ بھی پتہ چلا کہ دوست کو تسلی دینا چاہیے، نہ صرف زبانی تسلی بلکہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے. انہوں جو کر سکتے تھے کرے، بیچارے شعراں سکھا دیے، اچھے اچھے شعراں تھے اس کے اندر. وہ پارسا نیک مرد ایک روز انہی کو پڑھ رہا تھا، جس کی دعائیں اشارہ رہی. اتنے میں بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ بادشاہ کے فلاں خاص آدمی کی طبیعت نہایت ناساز ہے، اور طبیبوں نے، وہ تو ڈاکٹروں نے یہ علاج تجویز کیا ہے کہ ہیرے کے یعنی موتی کے وہ 4 ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالے جائیں اور وہی پانی اسے پلایا جائے. اللہ اکبر. تو یہ اشعار میں کیا بتایا، آج کے اوپر معاملہ یہ ختم ہوگا نہ کو سمجھو، کل کیا ظاہر ہوتا پردہ غیب سے تم نہیں جانتے. تو کئی وقت ایسا ہوتا ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا یا رشتہ نہیں ہوا، کام نہیں بنا، دکان نہیں چلی، ہوگا میرا کام بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا، ایسا سوچتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی حکمت کار فرما ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور مومن ساری زندگی بھی اگر تکلیف دنیا بھی اٹھا کے مر گیا کوئی بات نہیں، ایمان سلامت لے گا تو بس ہے جی، بہت بڑی چیز ہے. تو ایسا مال و متا کے نقصان یا کاموں کے خراب ہونے سے نہیں جوڑ لینا. میں اس واسطے بولتا ہوں کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس تعویذ لینے، تو میں کوشش کرتا ہوں، ترغیب دلاتا ہوں، اتوار کو آؤ میاں ذکر میں بیٹھو. تو ہمارا کوپا جمع کرنا خالی مقصد نہیں ہے. انہیں دنیا کے واسطے آیا بھائی، اور دنیا کے واسطے آیا، دنیا کے واسطے گیا تو اس کا آنا کیا، اس کا جانا کیا، اور ہمارے پاس انہیں آ کے گیا تو فائدہ کیا اس کو. دنیا کا کام بن بھی گیا تو کیا ہونے والا ہے اس کا، یہ بن گیا کل نہیں بنتا، کوئی بنا ہوا تھا بگڑ جاتا. یہی دنیا ہے. دین کی باتیں کچھ سن لے، انہیں آخرت کی کچھ باتیں سن لے، جڑ جائے اللہ رسول کی باتوں سے، یہ مقصد رہتا ہمارا. تو کئی لوگوں کو دیکھا میں بولے تو آتے، 1 ہفتہ 2 ہفتے آتے غائب ہو جاتے، یا کئی تو بولے بھی تو نہیں آتے. تو دعا کر سکتے ان کے لیے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کسی کے کان تک پہنچ گئی. بزرگوں کی نشست گاہ ہی ہے، سرکار شیرازی صاحب قبلہ کی خانقاہ ہے، برکات ہے ان کے یہاں. یقین جانو اللہ کے بندے کوئی آئے تو بے فیض نہیں گئے یہاں. اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے میں جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ برکات سے نوازا ہے. تو کوئی سمجھتا میرے کو کیا فائدہ ہوا، مالی طور پہ تول رہا، تو بزرگوں کے پاس خالی مالی چیزیں تو نہیں ملتی، کیونکہ انہوں دولت مند سیٹ آدمی ہے کیا، ان کے پاس دعائیں رہتی، ان کی صحبتوں کے برکات رہتے، ان کی تعلیمات رہتی، جو آپ کی آخرت میں ضرور کمائیں گے. آپ کو ایک لمحہ آپ کا جو یہاں گزارے آپ ضائع نہیں جائیں گا. تو مختصر یہ کہ بولے پانی وہی پلا، بولے 4 ٹکڑے کرو، بولے تو وہ ٹکڑے اللہ تعالیٰ کرا کر گئے تھے اصل میں وہ بچے کے ہاتھ سے. جب سمجھ میں آیا تھا ٹوٹے وقت تو صدمہ تھا وہ تو بہت بڑا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اب بادشاہ کا حکم ہے کہ ان کی جو امانت تمہارے پاس ہے کسی ماہر جوہری سے اس کے 4 ٹکڑے کر کے لاؤ. اچھا اب دیکھو یہ 4 نہیں 6 بھی ہو سکتے تھے، 4 ہی کئی ہوئے اور کرو. تو بولے 4 ٹکڑے کرو بولے حکیمہ، اور خیال رکھنا کہ ٹکڑے کم و بیش نہ ہو. پارسا مرد نے ہیرے کے ٹکڑے بادشاہ کو پیش کیے، جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا. اچھا توڑا کے لائے یہاں بول کے خوش ہوگا. اگر یہ ضرورت نہیں رہتی اور یہ لے کے 4 ٹکڑے جاتا تو اس کے 4 ٹکڑے کر دیتا تھا انہیں. مگر اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اور اس کا احسان مند ہو کر اسے انعام بھی دیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا. تو کبھی کسی چیز کے بارے میں جب نقصان ہوتا تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ رکھا ہے. یہ سبق ہم کو اس سے مل رہا. تو کبھی بھی کسی نقصان کو دائمی نقصان مت سمجھو. کئی لوگ ہیں کامانے بنے تو خودکشیاں کر لیتے، قرضے ہو گئے تو مر جاتے جا کے کود کے. تو وقتیہ اگر کوئی تکلیف ان کو ہوئی تو نہیں سمجھنا کہ میں ٹوٹلی ڈیمیج ہو گیا. اس کے ذریعے اللہ کوئی دوسرا راستہ پیدا کرتے رہتا. اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. کافروں کا کام ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. مومن ہر ایک نہیں میں سے کچھ نہ کچھ ہاں نکال لیتا. تو نا امید نہیں ہونا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. عزیزو، آپ کو ضروری اعلانات سماعت کیجیے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے ہفتہ واری جو بھی دروس ہے ماہ رمضان کی وجہ سے موقوف تھے، پیر کا، منگل کا، جمعرات کا درگاہ شریف بڑی بارگاہ کا، وہ سب کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے.
جس کی تفصیلات وہاں چارٹ واٹ لگا ہوا ہے، اس پہ دیکھ لو آپ، میں اعلان میں بولا تو لمبا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں تعلیم بالغان کا انتظام ہے 10 بجے سے 11 بجے تک۔ وہ افراد جو دن میں اپنا تعلیم کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، کوئی عمر کے ہوں گے، وہ شام میں 10 سے 11 بجے آ کے قرآن، دعائیں وغیرہ، نماز پڑھنے کا طریقہ سب سیکھ سکتے، روزانہ رہتا۔ تیسرا یہ کہ سرکار شیخ الحدیث قبلہ کی بارگاہ شریف عیدی بازار میں مدرسہ حفظ قرآن کے تعلیمی سال کا نیا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح 8:30 بجے سے 12:30 کے درمیان وہاں پر حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات اور خواتین میں سے اپنے بچوں کو جو بھی شریک کرانا چاہتے ہیں وہ مدرسے کے اوقات میں جا کے مولوی صاحب سے مل کے داخلہ کروا لیں، داخلہ مفت ہے، اور وہاں جو ہے اپنے نام کی انٹری کرا کے بچوں کو اپنے حفظ قرآن مجید کروائیں آپ۔ اور ہر سال یہاں خانقاہ شریف میں گرمائی تعطیلات میں 1 مہینے کا مفت کا لفظ سنتے ذرا خوش ہوتے لوگ، مفت دینی تعلیمی کیمپ کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیمپ 25 اپریل سے 25 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے اوقات روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے کے درمیان رہیں گے۔ اس دینی تعلیمی کیمپ میں مسنون دعائیں، احادیث مبارکہ، وضو، طہارت، نماز وغیرہ کے عملی مشقیں کرائی جائیں گی، اور بھی دیگر بہت ساری مفید باتیں سکھائی جائیں گی۔ اور یہ کیمپ میں مرد حضرات، خواتین، لڑکے، لڑکیاں کوئی بھی آ سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ کلاسز ہے۔ خواتین کے لیے اور بڑی بچیوں کے لیے الگ کلاس ہے، اس سے کم عمر کے لیے الگ کلاس ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بڑی عمر کے مردوں کے لیے ایسا 4-5 گروپ ہے۔ تو وہ جو عمر کا گروپ رہیں گا اس میں آپ کو تعلیم دی جائیں گی آپ کے عمر کی اور صلاحیت کے مطابق۔ تو آپ لوگ ضرور اس سے استفادہ کریں۔ جو بھی کیمپ میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے آدھار کارڈ کی زیراکس اور ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو لے کے انشاءاللہ 25 تاریخ سے شروع ہو رہا، اس میں جو ہے آپ کیمپ کے دوران بھی اپنا داخلہ کرا سکتے۔ پہلے سے اگر کوئی معلومات حاصل کرنا ہے تو وہاں یہ بڑا بینر لگا دیے سامنے خانقاہ کے، اس کے اوپر فون نمبر وغیرہ ہے، وہ فونوں پہ رابطہ کر کے آپ تفصیلات حاصل کر سکتے۔ اور میں تمام آپ حاضرین سے اس بات کی خواہش کروں گا، خود بھی اس میں آپ دلچسپی لیں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شریک کروائیں، اور اپنے احباب اور اپنے سرکل میں بھی لوگوں کو اس سلسلے میں دلچسپی پیدا کریں۔ کوئی بھی آپ کے کہنے سے آ کے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیا تو اس پہ جب تک عمل کرتے رہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم جوڑنا دین کی باتوں سے لوگوں کو، ہمارے 2 بول سے اگر کوئی خیر کی طرف آ جا رہا تو ہمارے لیے دنیا آخرت کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی صحبتیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ غفار ہیں، ہم کو بخش دیجیے، ہماری خطائیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلائیے، لڑائی سے، جھگڑوں سے، شر سے، فساد سے، ناموافق حالات سے اے اللہ ہم کو محفوظ رکھیے، ہم کو عافیت میں رکھیے، سلامتی میں رکھیے، امن میں رکھیے۔ اے اللہ یہ دنیا میں جو جنگ، شر، فساد پھیلا ہوا ہے، اے اللہ جنگ کی آگ کو یہ یہود و نصارہ بھڑکا رہے ہیں، اس کو آپ بجھا دیجیے اپنے فضل سے، اس جنگ کی آگ کو بجھا دیجیے۔ مولا کئی لوگوں کے روزگار، کئی لوگوں کی زندگیاں، کئی لوگوں کے معاملات، تجارت اس سے جڑی ہوئی ہیں، جس کا وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام کے ایمانوں کی، جان کی، مال کی، ہم سب کے ایمان، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، شر اور فساد کو امن و سلامتی سے بدل دیجیے، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ ہمارے حاجت روا ہیں، ہم پہ رحم فرمائیے، ہم بندے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم سے خطائیں سرزد ہوتے رہتی ہیں، مولا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مولا آپ ہم پہ رحم فرمائیے اور ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، ہم کو خیر و برکت سے نواز دیجیے، ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت، ان کے آل اور اصحاب کی محبت دلوں میں پیدا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔